میرا نام ردا ہے۔ میں اپنے سابقہ شوہر وقار کے ساتھ پتوکی کے حلالہ سینٹر پہنچی تھی، جہاں 45 سالہ ماسی نذیرہ نامی عورت منہ میں پان رکھے بڑی تیز نظروں سے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وقار نے طلاق کی مختصر سی وجہ اس کے سامنے بیان کی تھی کہ غلطی سے غصے میں طلاق دے بیٹھا ہوں، اب اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا ہے، اس لیے حلالہ کروانا چاہتا ہوں۔ وقار کی بات سن کر اس عورت نے زمین پر رکھا گلدان اٹھایا، پان کی پچکاری اس میں پھینکی اور اسے زمین پر رکھ دیا۔ پھر وقار سے مخاطب ہو کر بولی، دیکھو بھیا، یہاں تو پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ والی مثال ہے۔ دیکھو جی، اگر تو حلالہ کنوارے لڑکے اور کم عمر لڑکے سے کروانا ہے تو 1 لاکھ لوں گی، کیونکہ 13-14 سالہ بچے نا تجربے کار ہوتے ہیں، طلاق بھی جلدی دے دیتے ہیں، اور اگر جوان جہاں مرد سے کروانا چاہتے ہو تو 2 لاکھ لوں گی، اور وہ 1 ہفتے تمہاری بیوی کو اپنی زوجیت میں رکھے گا۔ یہ ان مردوں کی شرط ہے۔ یہ سن کر میں اندر سے شرم سے پانی پانی ہوئی تھی۔ وقار کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ کہنے لگے، یہ مجھے منظور نہیں۔ پھر ماسی حمیدہ نے گہری ٹھنڈی سانس بھری اور ایک البم ہمارے سامنے رکھ دی۔ اس میں 40 سے لے کر 60 سال تک کے بڈھوں کی تصویریں موجود ہیں۔ 3 لاکھ لیں گے اور 2 دن بعد طلاق بھی دے دیں گے۔ پھر کچھ آگے بڑھ کر بولی، میرے پاس نئے پٹھان لڑکے بھی پشاور سے آئے ہیں، انہیں ابھی اتنی قیمتوں کا اندازہ نہیں ہے، اگر کہو تو 50,000 میں بھی حلالہ کرنے پر تیار ہو جائیں گے، اور طلاق بھی صبح ہوتے ہی دے دیں گے۔ حلالہ سینٹر تھا یہ مردوں کا طوائف خانہ۔ میرا جی چاہا اٹھ کر وہاں سے بھاگ جاؤں اور وقار سے کہوں کہ مجھے اس اذیت سے نہیں گزرنا، بس وہ مجھے میرے بچے واپس کر دے، میں اپنی زندگی اپنے بچوں کے ساتھ ہی بسر کر لوں گی۔ وقار نے 50,000 جیب سے نکال کر رکھ دیے۔ کہنے لگے، پٹھان سے آج ہی نکاح کروا دیں اور کل صبح ہوتے ہی وہ میری بیوی کو طلاق دے دے۔ ماسی نذیرہ کی آنکھیں 50,000 دیکھ کر چمکی تھی۔ کسی بھوکے شکاری کی طرح وہ ان پیسوں پر لگی تھی۔ جلدی سے پیسے اس نے پکڑے اور گننے لگی، لیکن مجھے یہ لگا کہ جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں لے کر دبوچ لیا ہو۔ وقار کے علاوہ آج تک کسی مرد نے میرا ہاتھ تک نہیں چھوا تھا، اور حلالہ، میں کیسے کسی اور مرد کی سنگت میں وقت گزار سکتی تھی؟ میں نے وقار کی طرف بے بسی سے دیکھا اور نفی میں سر ہلانے لگی، لیکن وہ اپنی نظروں سے ہی مجھ سے منت کر رہا تھا کہ میرے گھر بچوں اور میری خاطر یہ قربانی بھی تمہیں ہی دینی ہے۔ میں نے آنکھیں بند کی تو بچوں کے روتے ہوئے چہرے نظر آنے لگے۔ کئی آنسو میری آنکھوں سے نکل کر بہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وقار کی موجودگی میں ہی میرا نکاح ایک پٹھان سے کر دیا گیا۔ میں نے کس دل سے یہ نکاح قبول کیا تھا یہ میں جانتی ہوں۔ ماسی نذیرہ کے حلالہ سینٹر کے برابر میں ہی ایک کم قیمت ہوٹل بھی موجود تھا، جہاں مجھے حلالہ کے نام پر 1 رات گزارنی تھی۔ وہی ماسی نذیرہ مجھے ایک کمرے میں لے گئی اور مجھے وہاں بٹھا کر واپس چلی گئی۔ میں یہ سوچ رہی تھی، کیا سچ میں یہ میری آخری آزمائش ہے یا مزید آزمائشوں کی شروعات ہونے والی ہے؟ عورت ہی کیوں آزمائشوں کی بھٹی میں ہر بار جلتی ہے؟ بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اسے پرایا دھن کہہ دیا جاتا ہے۔ میکے میں ماں بیٹی کی پرورش کرتے ہوئے یہی کہتی ہے کہ یہ تیرا گھر نہیں ہے، تیرا گھر تو تیرا سسرال ہے، اور سسرال میں سب کہتے ہیں یہ تیرا گھر نہیں ہے جو تیری منمانی چلے گی، اس لیے ہماری مان کر چل۔ شوہر کے ذاتی مکان میں رہتے ہوئے بھی وہ سمجھتی ہے کہ یہ میرا گھر ہے، اس لیے گھر کو سجانے سنوارنے میں خود کو بھول جاتی ہے، لیکن مرد کے 3 جملے اسے اس گھر سے بے دخل کر دیتے ہیں، اسے سمجھا دیتے ہیں یہ گھر بھی اس کا نہیں ہے، جسے وہ اب تک اپنا سمجھتی آ رہی تھی، جس رشتے کی خاطر وہ ہر تکلیف کو سہ رہی تھی۔ وہ ایک لفظوں کی کچی ڈور سے ٹوٹنے والا نہایت ہی نازک سا بندھن تھا۔ میرے ساتھ ایسا ہی تو ہوا تھا، کیا نہیں سہا تھا میں نے ایک گھر بسانے کے لیے، لیکن وقار کے 3 جملوں نے مجھ سے تو جیسے میرے جینے کا حق تک چھین لیا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا جب میری شادی وقار سے ہوئی تھی، وہ کتنا خوش تھا۔ وقار نے مجھے اپنے دوست کی شادی پر دیکھا تھا اور مجھ پر فریفتہ ہو گئے تھے۔ ان کی والدہ اپنی بھانجی لانا چاہتی تھی، لیکن وقار کی ضد کے سامنے مجبور ہو کر
مجھے بس وقار کی پسند پر ہی لائی تھی۔ شادی کی رات وقار کی خوشی قابل دید تھی۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیسے اپنی خوشی کا اظہار کریں۔ ایک بے یقینی سی کیفیت تھی۔ وقار کی تعریف کرنے کا انداز، اس کی محبت کا اظہار۔ مجھے یہ لگا کہ میں کوئی افسرہ ہوں، کسی سلطنت کی شہزادی ہوں۔ ایک رات میں وقار کی محبت نے مجھے خود پر اترانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ مجھ پر یوں فریفتہ تھا جیسے میرا عاشق ہو، میرا دیوانہ ہو، مجھے پا کر اس نے پوری دنیا کو مسخر کر لیا ہو۔ لیکن مرد کی محبت بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ اسے وہ لڑکی ہمیشہ پرکشش لگتی ہے جو اس کی دسترس سے باہر ہو، اور بیوی بنتے ہی محبوبہ کی محبت 4 دن کا بخار بن کر اتر جاتی ہے۔ وقار کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ وقار نے جتنے جذبات مجھے شادی کے شروع کے دنوں میں دکھائے تھے، 1 ماہ بعد تو مجھے لگتا تھا کہ وقار وہ ہے ہی نہیں جس نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے اپنی والدہ تک کو میرے گھر رشتہ لانے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ یا شاید وقار کی والدہ نے مجھ سے وقار کی شادی اسی شرط پر کی تھی کہ کل کو وقار ان کے رویے کی کبھی شکایت نہیں کرے گا۔ وہ جو چاہے رویہ میرے ساتھ رکھیں، وہ میری حمایت کبھی نہیں لے گا۔ میرے لیے وقار سے شادی ایک ارینج میرج تھی۔ شادی کے بعد ہی مجھے معلوم ہوا کہ وقار نے اپنی والدہ کی مرضی کے خلاف مجھے اپنایا ہے۔ میری ساس کا رویہ میرے ساتھ شروع دن سے ہی اچھا نہ تھا۔ پھر ان کی وہ بھانجی بھی بار بار ہمارے گھر آتی اور مجھے نفرت سے دیکھتی۔ میری ساس نے میرا جینا دوبر کر رکھا تھا، مجھے ایک پل آرام اور سکون سے رہنے نہیں دیتی۔ وقار کی محبت بس 1 مہینہ ہی عروج پر رہی تھی۔ اس کے بعد تو جیسے میں اس کے لیے بس ایک عام سی بیوی تھی۔ ان کی والدہ مجھے وقار کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیتی، لیکن وقار کی زبان پر ایک حرف نہیں آتا۔ وہ کچھ نہیں کہتا کہ اس کی والدہ کا مجھ سے کیا رویہ ہے، بس مجھ سے نظریں چراتا۔ چند ماہ بعد میں حاملہ ہو گئی۔ وقار بہت خوش تھا، لیکن میری ساس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت کی شدت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ تم کمزور ہو، اس لیے زیادہ کام کاج مت کرنا اور اپنا خیال رکھنا۔ لیکن میری ساس نے تو مجھ پر کام کا بوجھ اور بڑھا دیا تھا۔ ایک دن میں کپڑے دھو کر صحن میں پھیلانے لگی تو کہنے لگی، بالٹی اٹھاؤ اور اوپر چھت پر جا کر کپڑے ڈال کر آؤ۔ میں نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر نے یہ سب کام کرنے سے منع کیا ہے۔ تو کہنے لگی، کیوں؟ تم انوکھا بچہ پیدا کر رہی ہو، ہم نے بھی بچے پیدا کیے ہیں، سارے کام ہم کیا کرتے تھے۔ ایسی بھی تم کیا نازک مزاج ہو کہ ذرا سی سیڑھیاں چڑھو گی تو مر جاؤ گی؟ یا تمہارا لال کوئی انوکھا ہے جو ختم ہو جائے گا؟ میں انہیں تعصب سے دیکھتی رہ گئی۔ کیسی عورت تھی، کیسے منہ بھر کر اس نے اپنے ہی بیٹے کی اولاد کے بارے میں یہ سب کچھ کہا تھا۔ میرا تو دل ہی دہل سا گیا تھا۔ میرا بچہ ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا اور وہ اس کے لیے کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ میں انکار کی گنجائش نہیں رکھتی تھی، اس لیے کپڑوں کی بالٹی اٹھائی اور ہر قدم پر بسم اللہ پڑھتی اوپر چڑھ گئی۔ دل میں یہی دعا کی کہ اے اللہ، یہ اولاد تو نے ہی مجھے دی ہے، اس لیے اس کی حفاظت بھی تو ہی کر۔ لیکن میری ساس جان بوجھ کر مجھ سے ایسے کام کرواتی جس سے حمل ضائع ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے۔ ایک بار میری ساس نے مجھے ایک پڑیا دی، کہنے لگی، یہ کھا لو، تمہارا بچہ خوبصورت ہوگا۔ میں ان پر ذرا بھی شک نہ کرتی۔ اگر انہیں میرے بچے ہونے کی خوشی ہوتی یا ان کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہوتا، لیکن جیسا اب تک ان کا میرے ساتھ رویہ تھا، میرا دل شک و شبہات میں پڑ چکا تھا۔ لیکن وقار بھی سامنے بیٹھے تھے، کہنے لگے، کھاؤ اسے ردا۔ میں دل ہی دل میں ڈر رہی تھی، لیکن میرا رب جانتا تھا کہ میں بے بس ہوں، اس لیے میں نے وہ پڑیا کھا لی۔ میری ساس کے چہرے پر اتنی خوشی تھی کہ جیسے وہ اپنی کسی غلط ارادے میں کامیاب ہو گئی ہو۔ لیکن ٹھیک ہی کہتے ہیں، جس روح نے دنیا میں آنا ہوتا ہے وہ آ کر ہی رہتی ہے۔ میری ساس نے لاکھ کوشش کی، مگر اللہ نے مجھے بہت ہی پیارے بیٹے سے نوازا تھا۔ آہستہ آہستہ وقت آگے بڑھنے لگا۔ میری ساس کی بانجی کی بھی شادی ہو گئی۔ میری ساس کا رویہ میرے ساتھ کبھی ٹھیک نہیں ہوا۔ مجھے اللہ نے 3 بچوں سے نواز دیا تھا۔ آخر وقت میں ساس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، جب انہیں یہ معلوم ہو چکا کہ اب وہ بچیں گی نہیں۔ میری شادی کو 10 سال بیت چکے تھے۔
10 سال میری ساس نے مجھے کبھی اپنے شوہر سے ڈھنگ سے بات کرنے کا موقع نہیں دیا۔ رات دیر تک وہ مجھ سے اپنے پاؤں دبواتی رہتی۔ جب وقار سو جاتے اور میری آنکھیں بھی نیند سے چور ہونے لگتی، میں نیند اور تھکن سے بے حال سی ہو جاتی۔ پھر وہ مجھے میرے کمرے میں جانے کی اجازت دیتی۔ بچوں کے بعد تو جیسے میری زندگی کسی مشین کی مانند ہو چکی تھی، اور بھی ساس کی بیماری تول پکڑ گئی، یہاں تک وہ بستر مرگ سے جا لگی۔ اپنے آخری وقت پر مجھ سے معافی مانگنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے آج ان پر ترس نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس عورت نے پچھلے 10 سال مجھ پر رحم نہیں کھایا۔ رو رو کر میں خود ہی اپنے آنسو پوجھ لیتی۔ کبھی وقار سے شکوہ کرتی بھی تو کہتے، میری خاطر میری اماں کی باتیں سن لیا کرو، کیا فرق پڑتا ہے، میں بھی تو تمہیں اتنا چاہتا ہوں، تمہیں پانے کی خاطر اپنی ماں سے ضد کی تھی میں نے، تو تھوڑا سا رویہ سہ لیا کرو۔ میں وقار کو تعصب سے دیکھتی رہ جاتی کہ محبت وقار نے مجھ سے کی، اس کی والدہ نے بدلہ مجھ سے کیوں لیا؟ ساس کو ظلم کرتے وقت یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ آنے والی بہو کا کیا قصور تھا، جس سے وہ نہ جانے کس بات کے بدلے لینا اپنا فرض سمجھتی ہے؟ کبھی اپنی ساس کے ظلم کا بدلہ بہو سے یہ سمجھ کر لیتی ہے اب وہ ساس کے درجے پر فائز ہے، اس لیے بہو پر مالک بن چکی ہیں، اس لیے کسی کی جواب دہ نہیں، جو چاہے کریں۔ اور جب آخری عمر میں پہنچ جاتی تو معافی یاد آ جاتی ہے۔ میں نے اپنی ساس کی خدمت تو ضرور کی تھی، انہیں معاف نہیں کر پائی، وہ وفات پا چکی تھی، گھر کی مالک اب میں تھی۔ وقار اپنی والدہ کی وفات کے بعد چند ماہ بہت رنجیدہ سے رہے تھے۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے، میری ماں نے تمہارے ساتھ کبھی بھی اچھا برتاؤ نہیں کیا، میں جانتا ہوں کہ یہ مشکل امر ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے ردا، میں نے تمہیں ٹوٹ کر چاہا ہے، اس لیے اگر اپنی محبت کے بدلے تم سے کچھ مانگوں تو مجھے انکار تو نہیں کرو گی؟ وقار میرا ہاتھ تھامے پھر سے نئی آزمائش مجھ سے لے رہے تھے۔ مرد کے دو میٹھے بول عورت کے دل کو کیسے موم کی طرح پگھلا کر رکھ دیتے ہیں، وہ چاہ کر بھی اسے انکار نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا، میں آپ کو انکار کر ہی نہیں سکتی وقار، میں نے آپ سے محبت شادی کے بعد کی ہے، لیکن میری محبت بھی آپ کی محبت سے کم نہیں ہے۔ وہ میرا ہاتھ اپنے لبوں پر لگا کر بڑی اپنائیت سے بولے، میری ماں کو دل سے معاف کر دو ردا، میں نہیں چاہتا کہ انہیں قبر میں کسی کی آہیں بے چین کریں۔ وقار اچھی طرح میری تکلیف سے واقف تھے، اپنی ماں کے رویے سے بھی۔ مجھے ایک نئے امتحان میں بڑے پیار سے ڈال رہے تھے، میرے ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھے، بڑی محبت سے وہ مجھ سے مانگ رہے تھے۔ مجھے لگا 10 سال کی ملی اذیت وقار کی اس اپنائیت کے آگے شاید کم تھی۔ میں نے وقار سے انکار نہیں کیا، اپنی ساس کی ہر زیادتی کو دل سے معاف کر دیا۔ میری طرح زیادہ تر عورتیں شاید ایسا ہی کرتی ہیں، لیکن یہ سلسلہ تو شاید نہ ختم ہونے والا تھا۔ وقار کی نوکری چھوٹ گئی تھی، وہ سگریٹ پینے لگے تھے، مجھ سے ان کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی، اس لیے میں نے اپنا سارا زیور لا کر وقار کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے کہا، آپ نوکری چھوڑ کر کاروبار شروع کر لیں۔ میرے زیورات کو دیکھ کر وہ کہنے لگے، میں بے غیرت نہیں ہوں کہ بیوی کے زیورات بیچوں۔ میں نے کہا، وقار، ہم ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں، آپ کی پریشانی میری بھی پریشانی ہے، آپ اپنا کاروبار شروع کریں، جب حالات اچھے ہو جائیں گے مجھے نیا زیور بنوا دیجیے گا۔ وقار نے میرا زیور بیچ کر کاروبار شروع کر دیا۔ میں نے ہر تنگی ہنس کر وقار کے ساتھ گزاری تھی۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ بچوں اور وقار کو کھانا کھلانے کے بعد کھانے کو کچھ بھی نہیں بچتا۔ وقار کم خرچہ گھر پر لاتے، میں پانی پی کر اپنا پیٹ بھر لیتی۔ خالی پیٹ بے شک مجھے دھائیاں دیتا تھا، لیکن دل مطمئن تھا، میرے بچے اور شوہر سیر ہو کر سوئے ہیں۔ آہستہ آہستہ وقار کا کاروبار ترقی کرنے لگا۔ 2 سال میں وہ کافی بینک بیلنس بنا چکے تھے، بچے اسکول جاتے۔ ایک بار میں اپنی کزن کے ساتھ بازار چلی گئی، بچے گھر پر اکیلے تھے۔ مجھے یہی لگا کہ بس 2 گھنٹے میں واپس لوٹ آؤں گی، لیکن مجھے کیا خبر تھی راستے میں جلوس نکل جائے گا اور آپس میں دونوں سیاسی مخالف پارٹیوں میں جھگڑا بڑھ کر پتھراؤ شروع ہو جائے گا۔ میں اور میری کزن ایک دکان میں چھپ گئے کہ یہ ہنگامہ آرائی کچھ کم ہو تو ہم اپنے گھروں کو جائیں، لیکن شام سے رات ہو چکی تھی، میں فون بھی گھر سے نہیں لائی تھی۔
مجھے اندازہ ہی نہ تھا اس مصیبت میں پھنس جاؤں گی۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ میرا دل بچوں کے لیے الگ پریشان تھا۔ وقار کا سوچ کر بھی میں پریشان ہونے لگی تھی، کیونکہ میں دوپہر کو سوئے ہوئے بچے کو چھوڑ کر بازار کے لیے نکل گئی تھی کہ 2 گھنٹے تک لوٹ آؤں گی۔ بچے بھی بے خبر تھے کہ میں بازار گئی ہوں، اور وقار مجھے گھر پر نہ پا کر کتنے پریشان ہوں گے۔ میں 11 بجے رکشے میں اپنے گھر پہنچی تھی۔ دروازہ وقار نہیں کھولا تھا۔ وہ غضبناک سے قہر بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ بچے سو چکے تھے۔ میں نے کہا، وقار، میں بازار گئی تھی، لیکن وہاں ابھی میں وقار کو بتانے ہی لگی تھی کہ میرے ساتھ کیا بیتی ہے، بہت زور سے تھپڑ مارا۔ کہنے لگے، مجھے تمہارا کوئی جھوٹا بہانہ نہیں سننا۔ جب سے میری ماں مری ہے تم تو آوارہ ہو گئی ہو۔ تمہیں نہ میرے گھر کی فکر ہے، نہ ہی میرے بچوں کی پرواہ کہ وہ تمہارے پیچھے سے بھوکے رو رہے ہوں گے یا میں گھر پہنچوں گا۔ تمہیں نہ پا کر میرا کیا حال ہوگا۔ تمہیں بس اپنی عیاشیوں کی پرواہ ہے۔ وہ میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہ تھے۔ انہیں لگا میں دوستوں کے ساتھ بازاروں میں گھومنے گئی تھی۔ میں نے کہا، وقار، میں 2 گھنٹے میں ہی واپس آ جاتی، لیکن بازار میں حادثہ ہو گیا تھا۔ لیکن وہ اتنے غصے میں تھے کہ میری کوئی وضاحت سننے کو تیار نہ تھے۔ کہنے لگے، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، جاؤ انہی سہیلیوں کے ساتھ رہو جن کی سنگت کی خاطر نہ تمہیں میرے گھر اور بچوں کی پرواہ ہے، نہ میری فکر ہے۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور وقار مجھے گھر کے اندر آنے نہیں دے رہے تھے۔ مجھے باہر کی طرف دھکیلنے لگے۔ میں رونے لگی کہ وقار مجھے اندر آنے دیں، میں کہاں جاؤں گی اس وقت۔ وہ بولے، جہاں سے آئی ہو وہیں چلے جاؤ۔ میں نے کہا، وقار، مجھے گھر کے اندر آنے دیں، پاگل تو نہیں ہو گئے آپ؟ کیوں گلی میں میرا تماشا بنا رہے ہیں؟ آس پاس کے گھروں کی کھڑکیوں سے لوگ جھانک کر دیکھنے لگے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری اتنی سی بات پر وقار یوں بھڑک اٹھیں گے۔ کہنے لگے، تمہیں مجھ سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے، تم مجھے پاگل کہہ رہی ہو؟ یہ عزت ہے تمہاری نظر میں میری؟ میں بتاتا ہوں تمہیں کہ پاگل پن کسے کہتے ہیں۔ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ الفاظ تھے یا میرے لیے موت کا پیغام؟ یکمشت ہی وقار نے مجھے 3 بار طلاق دے دی تھی۔ میں اذیت کی متحمل ہی نہ تھی۔ میرا سر بری طرح سے چکرا گیا تھا۔ میں وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اتنی بڑی بات وہ کیسے مجھ سے کر سکتے تھے؟ لیکن یہ ہو چکا تھا۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں لیٹی تھی، لیکن وقار میرے پاس نہیں تھے۔ محلے کی چند عورتیں تھیں، مجھے ہوش میں دیکھ کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، بہت برا ہوا جو بھی ہوا، لیکن تمہیں بھی اپنے بچوں کا گھر کا سوچنا چاہیے تھا۔ اب تو خیر پانی ہی سر سے اوپر ہو چکا ہے۔ میں تو کسی پتھر کے مجسمے کی طرح سے گمسم ہو گئی تھی۔ زندگی کے 12 سال میں نے وقار کی ہی تو مانی تھی، کب میں ان کے خلاف چلی تھی؟ بس آج پہلی بار ہی بازار گئی تھی۔ پہلی بار مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ مجھے وقار کو فون کرنا چاہیے تھا، انہیں بتانا چاہیے تھا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ عورت کی ایک غلطی بھی مرد کو قابل قبول نہیں ہوتی۔ وہ عورت کی ساری قربانیوں کو فراموش کر دیتا ہے، بس اس کی ایک غلطی کو یاد رکھتا ہے۔ کتنی بڑی سزا وقار مجھے دے چکے تھے۔ میری پتھر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں میرے بھائی وہاں پہنچ گئے۔ مجھے کمرے کے باہر لڑنے جھگڑنے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ میرے بھائی وقار کو برا بھلا کہہ رہے تھے، لیکن مجھے وقار کے جواب کی کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر وہ میرے کمرے میں آ گئے۔ بھائی کافی غصے میں تھے۔ اسے کہنے لگے، چلو ہمارے ساتھ۔ میں اٹھ کر بھائی کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ میں نے کہا، بھائی، میرا گھر برباد ہو گیا۔ وقار نے میری ایک بات بھی نہیں سنی۔ میں نے جان بوجھ کر دیر نہیں کی تھی۔ میں جلوس اور ہنگامہ آرائی کی وجہ سے پھنس گئی تھی۔ میرے بھائی نے مجھے ساتھ لگائے تسلی دی، تم اس شخص کا اب نام بھی مت لو ہمارے سامنے۔ بھائی مجھے اپنے ساتھ لگایا باہر لے گئے۔ صحن میں ہی وقار شرمندہ سا کھڑا تھا۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈال کر ہٹا لی۔ ایک پل ہی تو لگا وقار کو محرم سے نامحرم ہوتے ہوئے۔ میری سسکیاں نہیں رک رہی تھی۔ میرے بھائی مجھے مین دروازے تک لے کر جانے لگے تو میں نے کہا، بھائی میرے بچے، میں اکیلے کیسے جا سکتی تھی؟ بھائی نے کہا، وہ اپنے باپ کی اولاد ہیں، وہی انہیں پالے گا، تم چلو ہمارے ساتھ۔
یہ بات تو مجھ پر دوہری قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ میرا گھر اجڑ گیا تھا اور میرے بچے بھی مجھ سے بچھڑ گئے تھے۔ وہ کیسے میرے بنا رہ سکتے تھے؟ میں کیسے اپنے بچوں کے بنا رہ سکتی تھی؟ میں نے کہا، بھائی میرے ساتھ ظلم مت کرے، میں اپنے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ لیکن بھائی مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ میں میکے جا کر بھی روتی ہی رہتی۔ میرے والدین حیات نہ تھے، 2 بڑے بھائی اور بھابیاں ہی تھیں۔ جب میں ان کے بچے دیکھتی تو میرا دل اپنے بچوں کے لیے بھی تڑپنے لگتا۔ میں بلک بلک کر رونے لگتی۔ پتہ نہیں میرے بچوں نے کچھ کھایا بھی تھا یا نہیں۔ چھوٹی بیٹی بس 4 برس کی تھی، وہ تو میرے بنا ایک پل نہیں رہتی۔ دونوں بیٹے بھی مجھ سے بہت اٹیچ تھے۔ 1 ماہ گزر گیا لیکن میرے آنسو خوش نہیں ہوتے۔ مجھے پل پل اپنا گھر یاد آتا۔ 1 ماہ بعد مجھے ایک اننون نمبر سے کال آئی۔ میں نے فون اٹھایا تو میرا بڑا بیٹا کہنے لگا، ممی ہانیہ کو بہت تیز بخار ہے، آپ پلیز گھر آ جائیں۔ سمر کی بات سن کر تو میرا دل تڑپ سا گیا تھا۔ میری بچی کو تیز بخار تھا۔ میں اگر یہ بات بھائی سے کہتی تو وہ مجھے کبھی بھی جانے نہ دیتے۔ میں نے سمر سے پوچھا کہ تمہارے بابا کہاں ہیں؟ تو کہنے لگے، وہ گھر پر نہیں ہے مما، آپ گھر آ جائیں۔ میں بھی ان دنوں بیمار ہی اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی، اس لیے بھابھی سے یہ کہہ کر گھر سے نکل گئی کہ ڈاکٹر کے ہاں جا رہی ہوں، اور اپنے گھر آ گئی تھی۔ دروازہ سمر نے ہی کھولا تھا۔ میرے تینوں بچے صحن میں ہی تھے۔ مجھے دیکھ کر میرے ساتھ لپٹ گئے اور رونے لگے۔ میں نے ہانیہ کو گود میں بھر لیا، اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ میں نے کہا، رکشا باہر کھڑا ہے، تم تینوں میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کے بنا نہیں رہ سکتی۔ میں کوئی نوکری کر لوں گی، کچھ بھی کر لوں گی، تم لوگوں کا خرچ خود اٹھا لوں گی، لیکن تم لوگوں کے بنا نہیں رہ سکتی۔ میں ابھی بچوں سے بات ہی کر رہی تھی جب ایک کمرے سے وقار باہر آئے۔ شیو بڑی ہوئی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھی، بگڑی سی حالت میں پہلے سے بہت کمزور لگ رہے تھے۔ میرے بچے بھی مرجھائے ہوئے تھے۔ وقار کو دیکھ کر میں چپ سی ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً سے آنکھیں بدل لی۔ بے شک میرا ان سے کوئی رشتہ نہ تھا، لیکن میرا دل تو انہی کے نام سے دھڑکتا تھا۔ 12 سال کا ساتھ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہوتی۔ میں نے بنا ان کی طرف دیکھے کہا، میں اپنے بچوں کو لے جانا چاہتی ہوں، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ وہ میرے پاس آ گئے، وقار میرے پاس آ گئے، کہنے لگے، میرے بغیر رہ سکتی ہو؟ وقار کا لہجہ بھی بھیگا ہوا تھا۔ میں نے برجستہ ان کی طرف دیکھا تو وہ آنسو بہا رہے تھے۔ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ردا، مجھے معاف کر دو۔ وہ روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگنے لگے، لیکن میں ان کی معافی کا کیا کرتی؟ کیا معافی مانگنے سے وقت کا پہیہ پیچھے جا سکتا تھا؟ کیا طلاق جیسے لفظوں کا ازالہ ہو سکتا تھا؟ وہ میرے لیے نامحرم سے محرم بن سکتے تھے۔ میرا ہنستا مسکراتا گھر اور اس کی خوشیاں مجھے واپس مل سکتی تھی؟ نہیں، کچھ بھی تو نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے کہا، آپ کی معافی مجھے میرا گھر اور گھرستی نہیں لوٹا سکتی۔ آپ نے مجھے برباد کر دیا۔ ایک بار اگر میری بات سن لیتے تو میں بھی آپ کو غلط نہیں لگتی۔ میری بات پر انہوں نے میری طرف دیکھا، کہنے لگے، میری ایک بار بات سن لو، شاید اس مسئلے کا کوئی حل نکل آئے۔ میں نے کہا، اس کا کوئی حل نہیں ہے، بس میرے بچے مجھے دے دو، میں انہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں۔ میں بچوں کو اپنے ساتھ باہر لے جانے لگی، لیکن وقار نے مجھے بازو سے پکڑ کر روکا۔ نہیں ردا، میں تمہیں یوں جانے نہیں دے سکتا جب تک کہ تم میری بات نہ سن لو۔ وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ کمرے میں لے گئے، دروازہ بھی بند کر دیا۔ پہلی بار تنہائی میں مجھے وقار سے خوف سا محسوس ہوا تھا۔ میں نے کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کی کچھ نہیں لگتی۔ لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھے۔ کہنے لگے، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر ردا، بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ پتہ نہیں مجھے اس وقت کیا ہو گیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ دیکھو میری بات سنو، ہمارے پاس ایک راستہ ہے جس سے ہم پھر سے ایک ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا، ایسا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے، اگر تم حلالہ کے لیے مان جاؤ،
یہ سن کر تو میں وقار کی شکل دیکھتی ہی رہ گئی۔ قربانی کے لیے انہیں میں ہی ملی تھی۔ میں نے انہیں تعصب سے دیکھ کر کہا، وقار بے شک میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں رہا، لیکن میں کسی دوسرے مرد کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ میرے بچے مجھے دے دیں، میں اپنی زندگی بچوں کی خاطر تنہا گزار لوں گی۔ وہ کہنے لگے، تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے بھائی میرے بچے پالیں گے؟ نہیں ردا، وہ تمہاری شادی کسی اور سے کروا دیں گے۔ تمہیں یقین نہیں آتا تو بے شک پوچھ لو ان سے۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ مجھے ایک کرنٹ سا لگا تھا۔ میں اپنے ہاتھ ان کی ہاتھوں سے کھینچنے لگی۔ وہ کہنے لگے، بہت محبت کرتا ہوں تم سے، کیا تم سمجھتی ہو کہ میرے لیے آسان ہے کہ تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھ سکوں؟ میں تو مر جاؤں گا ردا، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، میرا گھر ٹوٹ جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے اگر تم بس یہ آخری قربانی دے دو تو ہمارا گھر بچ سکتا ہے۔ پھر کہنے لگے، پتوکی میں ایک حلالہ سینٹر ہے، وہاں کی ماضی نذیرہ نامی خاتون حلالہ کرواتی ہے۔ میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ میرے بچوں کے روتے چہرے میرے سامنے تھے۔ میری بچی بیمار تھی۔ بھابھی کو بھی یہ کہتے سنا تھا، اپنی بہن کا دوسرا بندوبست کرو۔ میرے پاس اپنا گھر بچانے کا کوئی دوسرا راستہ نہ تھا، اس لیے میں نے وقار کی بات مان لی اور اس کے ساتھ پتوکی حلالہ سینٹر پہنچ گئی۔ عورت کے لیے شاید اس سے بڑی آزمائش اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ دوسرے مرد کے ساتھ ایک پل بھی گزارے۔ میرے لیے ایک ایک لمحہ اذیت ناک تھا۔ مجھے اس شخص کی سنگت کا سوچ کر دل دہل رہا تھا جس کے ساتھ آج کی رات گزارنی تھی۔ وہ شخص کب کمرے میں داخل ہوا تو پشتوں میں کچھ بول رہا تھا۔ میں نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ وہ کون ہے۔ میری آنکھوں سے تو بس آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھا تو میں سمٹ کر پیچھے ہٹ گئی۔ میرے دل ایسے تھا جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسلا تھا۔ اس وقت صرف خوفزدہ تھی۔ میری بدحواسی دیکھ کر وہ جو کوئی تھا مجھ سے پیچھے ہٹ گیا۔ کہنے لگا، تم خوبصورت ہو۔ میں سمجھا تھا کہ 3 بچوں کی ماں ہے تو نہ جانے کیسی ہوگی، لیکن تم تو حسین ہو۔ وہ ایک 25 سالہ نوجوان تھا، پٹھان تھا تو خوبصورت بھی تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، میں تو یہ کام ثواب کی نیت سے کر رہا ہوں، چلو تمہارا گھر بس جائے گا، لیکن تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق دیا کیوں؟ تم تو اچھا خاصا پیارا ہے، گورا بھی ہے۔ میری یہ حالت تھی، دل سینہ شگاف کر کے باہر ہی نکل آئے گا۔ اس نے میرا ہاتھ اس بار بڑی مضبوطی سے تھاما تھا، لیکن مجھے لگا میری روح فنا ہو جائے گی۔ میں اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، تم ایسا کرے گا تو حلالہ کیسے ہوگا؟ دیکھو ہم تمہارا شوہر ہوں، ایک دن کا ہی صحیح، لیکن ہوں تو شوہر ہی۔ میں نے ایک بار بھی اس کے چہرے کی جانب غور سے نہیں دیکھا۔ میری وہ رات میرے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھی، حالانکہ اس شخص نے میرے ساتھ بہت نرمی والا معاملہ ہی کیا تھا، مجھے مفت کا مال سمجھ کر استعمال نہیں کیا تھا۔ ایسا ہی رویہ کیا جیسے میں اس کی بیوی ہوں۔ صبح ہوتے ہی مجھے اس کمرے سے باہر نکلنے کا انتظار تھا، لیکن وہ نوجوان نہ جانے کیوں مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی نظروں کی وار فدگی میری جان نکالے ہوئے تھی۔ میں کمرے سے باہر جانے لگی تو کہنے لگا، بات سنو، میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، ہمارے پٹھانوں میں طلاق نہیں دی جاتی، تم اب ہماری غیرت ہو۔ اس کی بات سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا، میرے میاں نے ماسی نذیرہ سے بات کی تھی، میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ کہنے لگا، ماسی نذیرہ کون ہوتا ہے بات طے کرنے والا؟ مجھے تم پسند آ گیا ہے، ہم خوش ہیں، تم نے بھی ہم سے رضامندی سے نکاح کیا ہے، پھر حلالہ ایسے نہیں ہوتا جیسا ماضی نذیرہ کہتی ہے، وہ سب زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ میں نے ایک مولوی کو کہتے سنا تھا کہ اگر حلالہ کی نیت سے نکاح کر کے تعلق قائم کرو تو وہ زنا ہے۔ میں نے تمہیں بیوی سمجھ کر نکاح کیا تھا، تم مجھے پسند بھی آ گیا ہے، اس لیے ہم تم کو طلاق نہیں دے گا۔ مجھے لگا کہ میں چکرا کر گر جاؤں گی۔ وہ اس کے سامنے رونے لگی تھی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن وہ شخص کہنے لگا، وہ تمہارے شوہر کا مسئلہ ہے، اب تم پٹھان کی بیوی ہے
اور ہماری بیوی ہماری غیرت ہوتا ہے، ہم یا تو مر جاتا ہے یا تو مار ڈالتا ہے۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ وقار نے جب اس شخص کا گربان پکڑ کر اسے غصے سے پھنکار لیا کہ تم میری بیوی کو ابھی کے ابھی طلاق دو، اس نے اپنی جیب سے پسٹل نکال لی۔ کہنے لگا، تجھے جان سے مار ڈالوں گا اگر اب میری بیوی کو اپنا بیوی کہا۔ اس حلالہ سینٹر میں ایک تماشا سا لگ گیا تھا۔ پسٹل دیکھ کر ہم سب کو ہی سانپ سونکھ گیا تھا۔ یہ پتا تھا کہ وہ پٹھان ایک منٹ بھی گولی چلانے سے پہلے سوچے گا نہیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ پشاور لے گیا، میرا خیال بھی رکھتا، میرے ساتھ اچھا رویہ بھی رکھتا، اپنے گھر والوں کو میرے خلاف بولنے بھی نہیں دیتا۔ لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتی جو ہر وقت اپنے بچوں میں اٹکا رہتا۔ میری دوسری شادی کو 5 سال گزر گئے ہیں۔ امین گل ایک اچھا انسان ہے اور میرے 2 بچے بھی ہیں۔ وہ میرا بہت خیال بھی رکھتا ہے۔ حلالہ واقعی کو مذاق نہیں ہے، نہ ہی طلاق۔ کوئی چھوٹی سی غلطی جسے ہم معمولی سمجھ کر دیں اور عورت کو حلالہ کے نام پر کسی بھی انسان کی ایک رات کی بیوی بنا دیں، یہ بات شاید وقار کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اب بھی اپنے بچوں کی یاد آتی ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہوا کہ مجھے اب وقار کا خیال نہیں آتا، کیونکہ اس کی محبت اگر سچی ہوتی تو مجھے ہر بار تختہ مشک نہ بناتا۔ امیر گل بہت اچھا شوہر ثابت ہوا۔ وہ 2 بار مجھے میرے بچوں سے ملوانے بھی لے گیا ہے۔ بھائی بھابھی بھی ایک بار ہمارے گھر آئے تھے، انہیں بھی امین گل بہت اچھا لگا۔ لیکن میرے اور امین کے 2 بچے ہونے کے باوجود مجھے میرے 3 بچے بہت یاد آتے ہیں جو وقار کے پاس ہیں۔